اگر آپ کرکٹ سے لگاؤ رکھتے ہیں تو آپ نے شارجہ کپ 1986 کے فائنل میں جاوید میاں کے آخری بال پر لگائے جانے والے چھکے کے بارے میں تو کبھی نہ کبھی لازمی سن رکھا ہوگا، لیکن اس میچ میں کیا ہوا اور کیسے پاکستان نے ایک تاریخی فتح اپنے نام کی، اس بارے میں یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے، اور یہی میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، اس لیے اس ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ دوستو، آسٹریل ایشیا ODI کرکٹ کپ 10 سے 18 اپریل 1986 تک متحدہ عرب امارات میں منعقد کیا گیا۔ اس ایونٹ میں دنیا کرکٹ کی 5 مشہور کرکٹ ٹیموں نے شرکت کی، جس میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، پاکستان، انڈیا اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیمیں شامل تھیں۔ یہ ایونٹ ناک آؤٹ بیسس پر منعقد کیا گیا تھا، اور اس ایونٹ کا فائنل 2 روایتی حریفوں یعنی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 18 اپریل 1986 کو شارجہ کے میدان میں کھیلا گیا، اور اس بات کی تاریخ گواہ ہے کہ میدان کسی بھی کھیل کا ہو، جب مقابلہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہو، دونوں طرف کی عوام کا جوش و خروش دیکھنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں صرف کھیل نہیں، دونوں اطراف کے عوام کے جذبات کی جنگ ہوتی ہے۔ اس لیے جب آسٹریل ایشیا ODI کپ 1986 کے فائنل میں 2 روایتی حریف پاکستان اور بھارت مقابلے کے لیے میدان میں اترے تو توقعات کے مطابق ایک زبردست مقابلہ شائقین کرکٹ کو دیکھنے کو ملا۔ اس وقت پاکستان ٹیم کے کپتان تھے عمران خان، جبکہ انڈین ٹیم کی کپتانی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے کپل دیو۔ دونوں کپتان میدان میں اترے اور پاکستان کے کپتان عمران خان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میچ کا آغاز ہوا اور انڈین ٹیم کی جانب سے سنیل گواسکر اور کرش سری کانت نے اننگ کا آغاز کیا۔ میچ کے شروع میں پاکستانی بالرز کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ انڈین اوپنرز کی جانب سے زبردست بیٹنگ دیکھنے کو ملی۔ دونوں اوپنرز نے اپنی ٹیم کو 117 رنز کا زبردست آغاز فراہم کیا، لیکن پاکستان کو پہلی کامیابی بالآخر 117 رنز کے مجموعی سکور پر مل گئی، جب کرش سری کانت 75 رنز کی ایک زبردست اننگ کھیلنے کے بعد عبدالقادر کی گیند پر وسیم اکرم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد بیٹنگ کے لیے آئے دلیپ ونگ سرکار، اور انہوں نے سنیل گواسکر کے ساتھ مل کر 99 رنز کی ایک اور شاندار پارٹنرشپ قائم کی اور اپنی ٹیم کا سکور 216 تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد میچ کا ٹرننگ پوائنٹ آیا اور 216 کے مجموعی سکور پر پاکستان کو دوسری کامیابی ملی، جب دلیپ ونگ سرکار وسیم اکرم کی گیند پر بولڈ ہو گئے۔ اس کے بعد پاکستانی بالرز انڈین ٹیم پر حاوی ہو گئے اور انہوں نے بعد میں آنے والے کسی بھی انڈین بیٹسمین کو جم کر کھیلنے کا موقع نہیں دیا، اور وقفے سے انڈین بیٹسمین آؤٹ ہوتے رہے، اور مقررہ 50 اوورز کے اختتام پر انڈین ٹیم نے 7 وکٹس کے نقصان پر 245 رنز بنائے۔ انڈیا کی جانب سے سنیل گواسکر نے 92 اور کرش سری کانت نے 75 رنز کی ایک زبردست اننگ کھیلی، جبکہ پاکستان کی جانب سے وسیم اکرم نے اپنے 10 اوورز میں 42 رنز کے عوض 3، جبکہ کپتان عمران خان نے 40 رنز کے عوض 2 انڈین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ایک وکٹ عبدالقادر کے حصے میں آئی اور ایک انڈین کھلاڑی رن آؤٹ ہوا۔ اور اب باری تھی پاکستان کی، اور پاکستان کو جیت کے لیے 50 اوورز میں 246 رنز کا ہدف حاصل کرنا تھا۔ دوستو، آج کل تو ODI کرکٹ میں 300 پلس رن چیز کرنا عام سی بات ہو گئی ہے، لیکن اس وقت 250 کا ٹارگٹ بھی کافی اچھا اور فائٹنگ ٹارگٹ سمجھا جاتا تھا۔ پاکستان نے اپنی اننگ کا آغاز کیا اور پاکستان کی جانب سے مدثر نظر اور محسن خان بیٹنگ کا آغاز کرنے کے لیے کریز پر آئے، لیکن پاکستان کی اوپننگ جوڑی اپنی ٹیم کو اچھا آغاز فراہم نہ کر سکی، اور 9 کے مجموعی سکور پر مدثر نظر محض 5 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد رمیز راجہ آئے، لیکن 39 کے مجموعی سکور پر محض 10 رنز بنا کر وہ بھی محسن خان کا ساتھ چھوڑ گئے، اور ان کے آؤٹ ہونے کے بعد جاوید میاں کریز پر آئے، اور جب پاکستان کا سکور 61 پر پہنچا تو محسن خان بھی 36 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ محسن خان کے آؤٹ ہونے کے بعد کریز پر آئے سلیم ملک، اور انہوں نے جاوید میاں کے ساتھ مل کر 49 رنز کی پارٹنرشپ قائم کی اور پاکستان کا سکور 110 تک پہنچا دیا، لیکن 110 کے مجموعی سکور پر سلیم ملک بھی 21 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اب پاکستان کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے اور پاکستان ٹیم کافی مشکلات کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایسے میں عبدالقادر کریز پر آئے اور انہوں نے جاوید میاں کے ساتھ مل کر 71 رنز کی ایک میچ وننگ پارٹنرشپ قائم کی اور پاکستان کا سکور 181 تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن 181 کے مجموعی سکور پر عبدالقادر بھی 34 رنز بنا کر جاوید میاں کا ساتھ چھوڑ گئے، جس کے بعد کپتان عمران خان بیٹنگ کے لیے آئے اور انہوں نے جاوید میاں کے ساتھ مل کر 28 رنز کی پارٹنرشپ قائم کی، لیکن 209 کے مجموعی سکور پر عمران خان بھی محض
7 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، جس کے بعد پاکستان ٹیم کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک اینڈ سے مسلسل وکٹیں گر رہی تھیں، جبکہ دوسرے اینڈ پر میاں داد ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ جب کپتان عمران خان آؤٹ ہوئے تو اس وقت پاکستان کا سکور تھا 6 وکٹس کے نقصان پر 209 رنز، جس کے بعد منظور الہی کریز پر آئے، لیکن 215 کے مجموعی سکور پر پاکستان کی 7ویں وکٹ بھی گر گئی اور منظور الہی محض 4 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، جس کے بعد وسیم اکرم کریز پر آئے، لیکن اس وقت پوری پاکستانی ٹیم اور پاکستانی قوم کی نظریں جاوید میاں داد پر لگی ہوئی تھیں۔ ایسے میں وسیم اکرم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا اور بار بار سنگل لے کر سٹرائک جاوید میاں داد کو دیتے رہے، اور اس مشکل وقت میں وسیم اکرم نے جاوید میاں داد کے ساتھ مل کر 21 رنز کی ایک اور میچ وننگ پارٹنرشپ قائم کی۔ 49ویں اوور کے اختتام پر پاکستان کا سکور تھا 7 وکٹس کے نقصان پر 235 رنز، اور آخری اوور میں پاکستان کو 11 رنز درکار تھے۔ انڈیا کی جانب سے آخری اوور چیتن شرما کو دیا گیا۔ آخری اوور کی پہلی بال پر جاوید میاں داد نے باؤنڈری کی جانب چوکا لگانے کی کوشش کی، لیکن کپل دیو کی شاندار فیلڈنگ کے باعث ایک ہی رن بن سکا، اور دوسرا رن لینے کی کوشش میں وسیم اکرم رن آؤٹ ہو گئے، اور پاکستان کو 236 کے مجموعی سکور پر 8واں نقصان ہوا، اور وسیم اکرم بھی 4 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، جس کے بعد وکٹ کیپر بیٹسمین ذوالقرنین کریز پر آئے، لیکن سٹرائک پر تھے جاوید میاں داد، اور دوسری بال پر جاوید میاں داد ایک زبردست چوکا لگانے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ تیسری بال پر سنگل لیا جا سکا، لیکن چوتھی بال کا سامنا کرتے ہوئے ذوالقرنین بغیر کوئی رن بنائے بولڈ ہو گئے، اور 241 کے مجموعی سکور پر پاکستان کی 9ویں وکٹ بھی گر گئی۔ اب انڈیا کو جیت کے لیے صرف ایک وکٹ درکار تھی، جبکہ پاکستان کو جیت کے لیے 2 بالوں پر 5 رنز درکار تھے، لیکن پاکستان کی امیدوں کا محور جاوید میاں داد اس وقت نان سٹرائکر اینڈ پر کھڑے تھے، اور کریز پر آئے توصیف احمد، اور انہوں نے آتے ہی کمال ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5ویں بال پر سنگل لیا، اور آخری بال کا سامنا کرنے کے لیے جاوید میاں داد سٹرائک پر آ گئے۔ اب پاکستان کو جیت کے لیے ایک بال پر 4 رنز درکار تھے، جبکہ انڈیا کو جیت کے لیے 1 وکٹ یا 1 ڈاٹ بال درکار تھی، اور میچ میں انڈیا کی جیت کے واضح آثار نظر آ رہے تھے، لیکن اس وقت پاکستانی قوم کی دعائیں رنگ لائیں اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا، اور آخری بال پر جاوید میاں داد نے شاندار چھکا لگا کر ایک تاریخی فتح پاکستان کے نام کی، اور پاکستان نے یہ میچ 1 وکٹ سے جیت کر آسٹریلیشیا ODI کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ انڈیا کی جانب سے اس میچ میں چیتن شرما نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ پاکستان کی جانب سے جاوید میاں داد نے ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 116 رنز کی ایک یادگار اننگ کھیلی، جس کے لیے انہوں نے 114 بالوں کا سامنا کیا۔ ان کی اس اننگ میں 3 چوکے اور 3 چھکے شامل تھے۔ دوستو، اس میچ کی فتح پاکستان کے لیے اس لیے بھی تاریخی ہے کہ اس ایونٹ کا ٹائٹل اپنے نام کرنے کے بعد حاصل ہونے والی ٹرافی کسی بھی انٹرنیشنل ایونٹ میں پاکستان کی پہلی ODI ٹرافی تھی۔ میچ وننگ اننگ کھیلنے پر جاوید میاں داد اس میچ کے ہیرو قرار پائے، اور انہیں مین آف دی میچ کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ جی تو دوستو، یہ تھی پاکستان کی ایک اور تاریخی فتح کی کہانی۔ اب آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، اور مزید ایسی ویڈیوز انجوائے کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔